اسٹوڈنٹس آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورہ حج کا رکوع نمبر 3 پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخلو، داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، جنات، باغوں میں، تجری، جاری ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یخلون، پہنائے جائیں گے ان کو، فیہا، وہاں، من اساورا، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسہم، اور ان کا لباس ہوگا، فیہا، وہاں، حریر، ریشم کا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ وَہُدُّوا، اور ان کو ہدایت کی گئی تھی، الی الطیب، پاک، من القول، کلمہ توحید کی، وَہُدُّوا، اور ہدایت کی گئی تھی، الی صراط، ایک ایسے راستے کی طرف، الحدید، جو لائق حمد و ثنا تھی۔ یہ اس لیے کہ دنیا میں ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت دی گئی تھی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی تھی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین، جو لوگ، کفروا، کافر ہیں، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی، وہ جس سے، جعلناہ، بنایا ہم نے، للناس، لوگوں کے لیے، سواء، برابر ہے، العاکف، رہنے والا، فیہ، اس میں، والباد، اور باہر سے آنے والا، ومن یرد، اور جو کوئی چاہے، فیہ، اس میں، بِالْحَادٍ، گمراہی، بظلم، ظلم سے، نذقہ، تو ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب ہم اس کو چکھائیں گے۔ بے شک جو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے، اور خواہ وہ اس بستی میں رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، اور جو اس میں ظلم سے گمراہی اختیار کرتا ہے تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب مقرر کر دی ہم نے، لِإِبْرَاہِیمَ، ابراہیم کے لیے، مکانہ، جگہ، البیت، گھر کی، اللہ تشرک، تو حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا، بھی، میرا، شیئن، کسی چیز کو، وطہر، اور پاک رکھنا، بیتیا، میرے گھر کو، للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی تعمیر کی جگہ بتلا دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، وَأَذِّنَ، اور اعلان کر دیا، فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کا، یأتوک، کہ وہ آئیں تیرے پاس، رجالاً، پیدل، رجالاً، وعلی کل ضامر، اور دہلی اونٹوں پر، یاتینا، جو آئیں گے، من کل فج، تمام راستوں سے، عمیق، دور دراز کے تمام راستوں سے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اور وہ تمہارے پاس پیدل اور طویل سفر کی وجہ سے اور دبلے پتلے ہو جانے والے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے چلے آئیں گے، لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع، اپنے منافع، لہم، کے لیے، ویذکروا، اور یاد کریں، رسم اللہ، اللہ کا نام، فی ایام، ان دنوں میں، معلومات، جو معلوم ہیں، علی، پر، ما، جو رزقہم، عطا کیے ان کو اللہ نے، من بہیمۃ، جو پائے، الانعام، مویشیوں میں سے، فکلوا، پس کھاؤ، منہا، ان میں سے، اور اطعموا، کھلاؤ، البائس، بدحال، الفقیر، فقیر کو، تاکہ وہ دینی اور دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے حاضر ہوں، اور مقررہ ایام میں، ذبح کے وقت، چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں، بس جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں، پھر قربانی کے
وہ جانوروں میں سے خود بھی کھائیں اور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلائیں، پھر یقدو دور کر دیں طافَثَہم اپنا میل، ولیوفو اور پوری کر دیں، ولیطوفوا اور طواف کریں، بالبیت العتیق اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالک یہ احکام ہے، ومن یعظم اور جو کوئی تعظیم کرتا ہے حرمات اللہ اللہ تعالیٰ کے قابل احترام چیزوں کی، فہو تو سو وہ خیر بہتر ہے لہو اس کے لیے، عند نزدیک ربہ اس کے رب کے نزدیک، وأحلت اور حلال کیے گئے، حنفاء ایک سو ہو کر للہ اللہ کے لیے، غیر مشرکین اس کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوئے، بھی اس کے ساتھ، ومن اور جو ومن یشرک شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کے ساتھ، فکأنما پس گویا خرّ وہ گرا من السماء آسمان سے، فتخطفہ پھر اچک کر لے جائے اس کو، الطیر پرندے، او تہوی یا گرا دے بھی اس کو، الريح ہوا، فی مکان سخیق کسی دور مکان میں، خالص اللہ تعالیٰ کے ہو رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے، پھر پرندے اسے اچک کر لے جائیں، یا ہوا اسے اٹھا کر دور دراز جگہ میں پھینک دے، ذالک یہ اور ومن اور جو کوئی یعظم تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو، فإنہا تو بلا شبہ یہ من تقوی القلوب پرہیزگاروں میں سے ہے دلوں کی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے یہ کام اس کے دل کی تقوی کی بدولت ہے، لکم تمہارے لیے ہیں، فیہا اس میں منافع منافع، الی اجل مسمى کچھ مقرر مدت تک، ثم پھر محلوہا پھر ان کا رخ کرنا، الی البیت گھر کی طرف، العتیق قدیم گھر کی طرف، تمہارے لیے یہ جانوروں میں سے ایک معین وقت تک منافع ہیں، پھر ان کو قدیم گھر یعنی کعبہ تک ذبح کے لیے پہنچانا، اور ہم یعنی کہ بچوں ان آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل کے گھر کی طرف حج کرنے کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جائے تو پھر خانہ کعبہ کو اسی طرح پاک رکھنا تاکہ خانہ کعبہ کی طرف لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے آئیں، اور اس سے آگے جو قربانی کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر جو حدی لازم کی گئی ہے، یعنی جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جانوروں کو قربانی کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے، قربانی کا حکم دیا گیا ہے، تو وہاں پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کو حدی کہا جاتا ہے۔ تو ان ساری آیات میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ وہاں حج کے بعد حدی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو ان جانوروں ان مویشیوں کو حلال جانور جو ہیں ان کی حدی کرنے کی طرف ان ساری آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ منع کیا گیا ہے کہ بتوں کی جو ہے وہ عبادت سے باز رہا جائے، اور اللہ کے خانہ کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور خانہ کعبہ کی عبادت کی جائے۔ تو آج یہ پہلا رکوع تھوڑا سا چھوٹا